کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا سفر ہمارا چل رہا ہے۔ حج کی طرف ہم ایک ایک پڑاؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور 24ویں پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے مسجد الحرام میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے داخل ہونا ہے، کیسے ہم نے پہلی نظر جب بیت اللہ شریف پر پڑے تو کیسے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے طواف کے شروع کرنے سے پہلے جو عمرے کا دوسرا فرض ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے کون کون سے سنت اعمال کرنے ہیں۔ تو پہلا سنت عمل ہم نے یہ سیکھا کہ استباء کرنا ہے، یعنی دائیں کندھے سے نیچے سے چادر گزار کر بائیں کندھے پر ڈال دینا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا، اور اس کے بعد نیت کرنی سیکھ لی۔ اب نیت اور استباء کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، تو آج کے 24ویں پڑاؤ میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہم نے استباء اور نیت کرنے کے بعد طواف کی شروع کرنے کے لیے کیا عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے عمل طواف کی ابتدا کا وہ ہے استقبال۔ استقبال کا اپنا معنی ہے کسی کی طرف رخ کرنا، کسی کے سامنے آنا، کسی کو ویلکم کہنا، لیکن حج اور عمرے کی اصطلاح میں استقبال حجر اسود کا معنی ہوتا ہے حجر اسود کے بالکل سامنے آنا اور ایک مخصوص طریقے سے اس کا استقبال کرنا۔ دیکھیں یہاں پر عموماً لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم جیسے ہی بیت اللہ شریف مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں اور ہماری نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے تو وہ استقبال بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے استقبال حجر اسود، کہ ہم حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ کر اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے ایک مخصوص عمل کو اپنائیں، اس کو کہتے ہیں استقبال حجر اسود۔ اب یہ مخصوص عمل کس طریقے سے کیا جائے گا اور اس کے کرتے وقت کن چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ہم حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ استباء اور نیت کر لینے کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں اور ہمارا رخ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہو، اس کے سامنے ہو، ہمارا سینہ، چہرہ، سب کچھ حجر اسود کے سامنے ہو۔ اب اتنی رش میں ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ ہم حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہیں؟ تو ہماری سہولت کے لیے ہر فلور پر، ہر چھت میں، مطاف میں حجر اسود کی سیدھ میں ہماری پشت پر سبز روشنی کی کا ایک بلب اور لائٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ طواف کی ابتدا اور انتہا کی نشاندہی کے اس طرح کے بورڈ آویزاں ہوں گے۔ یہ پہلی چھت میں بھی، دوسری چھت میں، یہ آپ کو یہ جو گرین لائٹ اور سبز روشنی والا لائٹ نظر آ رہا ہے یہ اوپر والی چھت میں ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے ابتدا و انتہا اشواط الطواف، راؤنڈ آف طواف، بگن اینڈ اینڈ۔ اسی طرح نیچے کی منزل میں دیکھیں بالکل دیوار پر ہماری پشت پر یہ سبز روشنی والا بلب ہوگا، تو اس کے بالکل نیچے اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور یہ ہماری پشت پر ہو اور ہمارا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم حجر اسود کے بالکل سیدھ میں اور بالکل سامنے 90 ڈگری میں آ گئے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ استقبال حجر اسود ایک مخصوص عمل ہے۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ جائے، دوسرا عمل کیا کرنا ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ طواف کی نیت کرنے کے بعد جب ہم پہلی مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حجر اسود ہمارے بالکل مقابل ہو جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھائے۔ مرد حضرات جیسے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہمارے ہاتھ کانوں تک اٹھتے ہیں، اور ہماری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں وہ کندھوں تک، جیسے کہ نماز کی ابتدا میں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں وہ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کی طرف ہوں، اور پھر ہاتھ گرا دیں۔ اس کو استقبال حجر اسود کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس تصویر میں کہ حاجی صاحب
کہ دیکھیں بالکل دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود شریف کی طرف ہے، اور یہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں حاجی صاحب کرے ہیں، تو اس عمل کو استقبال حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ استقبال حجر اسود ہر قسم کے طواف کے شروع میں صرف ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے نفلی طواف ہے، جو بھی طواف ہے، تو اس کی ابتدا استقبال حجر اسود سے ہوتی ہے، اور اس طریقے سے استقبال حجر اسود ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس چیز میں وہ شک ہوتا ہے کہ یہ استقبال حجر اسود کیا ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے استیلام، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ پڑاؤ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر سنت عمل کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو مبرور اور مقبول بنائے، خصوصاً ہمارے اس حج کو مقبول اور مبرور بنا دے، اور ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل فرما دے، اور اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔